السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ بہترین کہانیاں ناولز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ پارٹ، لگی تم سے دل کی لگن۔ وہ جیسے ہی کالج جانے کے لیے گیٹ سے باہر نکلی، خادم حسین نے اس کے لیے بیک ڈور کھول دیا۔ وہ چادر سنبھالتی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آج وہ پورے ہفتے بعد کالج جا رہی تھی۔ کلاس فیلوز نے جب اس کی غیر حاضری کی بابت پوچھا تو وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر ٹال گئی، مگر اپنی بیسٹ فرینڈ سارا سے وہ کچھ نہ چھپا سکی۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کے اس نے اپنے دل کا حال سنایا۔ اوہ مائی گاڈ، تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے خبر تک نہ ہو سکی۔ پلیز سارا، مجھے بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ اب تم کیا کر سکتی ہو؟ وہ تعصب سے بولی۔ کیوں میں کچھ نہیں کر سکتی؟ یہ امیر زادے چاہیں جو مرضی کر سکیں۔ وہ نفرت و ناگواری سے بولی۔ مائدہ، اب تم سردار شاہویر کی منکوحہ ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تمہارا ان سے نکاح ہو چکا ہے اور یہ وڈیرے ٹائپ مرد اپنی منگ کسی صورت نہیں چھوڑتے۔ تم تو پھر بیوی ہو۔ مگر میں ان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی سارا، مجھے ان سے شدید نفرت ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پلیز رو مت، رونے سے اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، اسی لیے اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ نہ وہ تمہیں دیکھتے اور نہ اس طرح ہوتا ہے۔ انارکلی کے گیٹ اپ میں لگ بھی تو تم بہت پیاری رہی تھی نا۔ مائدہ اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد بولی، 5 گز کا ٹینٹ انہی کے حکم پہ اوڑھتی ہوں۔ اس نے اپنی بلیک چادر کی طرف اشارہ کیا۔ جس گاڑی میں کالج آتی ہوں اس کا کلر بھی بلیک ہے اور شیشے بھی۔ پردے کی اتنی سختی ہے، مگر اب کیا فائدہ، میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اپنی بے بسی پہ اسے رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ دیکھنا، میں رخصتی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ دور خلا میں گھورتی ہوئی بولی۔ تم کیا کرنے والی ہو؟ سارا کو اس کا انداز کھٹکا۔ کچھ بھی نہیں، مگر رخصتی نہیں ہونے دوں گی، وہ مضبوطی سے بولی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب سردار شاہویر نے اسے خط میں دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کی زندگی چاہتی ہے تو خاموشی سے ہاں کر دے۔ وہ اچھی طرح جان چکی تھی، اسی لیے خاموشی سے قبول کر لیا، مگر پھر کسی خوف کے زیر اثر اس نے اپنے والدین کو بھی بلا لیا۔ آخری پیپر دینے کے بعد سب اسٹوڈنٹ نے سکھ بھرا سانس لیا تھا، جبکہ اس کی ٹینشن شروع ہو چکی تھی۔ بہت نڈھال سے انداز میں وہ گیٹ سے باہر نکلی تھی، مگر سامنے سردار شاہویر کو دیکھ کے اس کے قدم من بھر کے ہو گئے۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے، ورنہ کوئی شک نہ تھا کہ وہ بھاگ کر دوبارہ اندر چلی جاتی۔ وہ مرے قدموں سے ان کی طرف بڑھنے لگی۔ السلام علیکم۔ حسب معمول انہوں نے ہی سلام میں پہل کی۔ مرتی کیا نہ کرتی مصداق، وہ ہلکا سا منمنا کر رہ گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ان کے ساتھ اسے کھڑا دیکھ کر لڑکیاں ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پھسر کرتی اس سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ تم سے بات کرنی ضروری تھی، اس لیے آنا پڑا۔ بیٹھو تم۔ فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے سیاہ آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ یقیناً لڑکیوں کے کمنٹس انہوں نے بھی بغور سنے تھے۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ وہ کھڑی رہی۔ میں تمہیں اور کہیں نہیں لے جا رہا، بلکہ تمہارے گھر ڈراپ کرنے والا ہوں۔ راستے میں بات ہو جائے گی۔ مجھے پھر بھی آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ اڑی رہی۔ مائدہ، ان کے سختی سے ٹوکنے پر وہ ایک نظر ان کے سنجیدہ چہرے پر ڈالتی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ پہلی دفعہ کا کہا کبھی جلدی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ آنسو پیتی انگلیاں چٹکنے لگی۔ میں نے بابا سائنس سے رخصتی کی بات کر لی ہے۔ اس فرائیڈے کی ڈیٹ فائنل ہوئی ہے۔ گویا بم پھوڑا گیا تھا اس کی کمزور سماعت پہ۔ اس کے ارد گرد سائیں ہونے لگی۔ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں وہ ان کی طرف دیکھنے لگی جو ونڈ اسکرین کی طرف متوجہ تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کے رد عمل سے ناواقف نہ تھے۔ کچھ کہو گی نہیں؟ کافی دیر جب وہ کچھ نہ بولی تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ پنچھی کے پر کاٹنے کے بعد جب اسے کہا جائے کہ اب تم آزاد ہو، اس وقت وہ جس اذیت سے گزرتا ہے وہ بھی اسی اذیت کے زیر اثر تھی۔ کتنی دیر وہ ہونٹ کاٹتی رہی۔ آپ ہر وقت اپنی منمانی کیوں کرتے ہیں؟ دوسرے کیا چاہتے ہیں اس کی آپ کو ذرا پرواہ نہیں؟ وہ چبا کے بولی تھی۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، دوسروں کی پرواہ کرتے ہوئے ہی میں نے رخصتی لیٹ کی تھی۔ احسان عظیم کر دیا آپ نے ہم پر۔ 2 ماہ رخصتی لیٹ کر کے، اس نے تپے لہجے میں طنز کیا۔ وہ مسکرا دیے۔ تم ہر وقت مرچیں ہی کیوں چباتی رہتی ہو؟ وہ انہیں خشمگین نظروں سے گھورتے شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ مائدہ، انہوں نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ لہجہ نرم پھوار کی طرح برسا۔ وہ سلگ کر رہ گئی تھی۔
ڈونٹ ٹچ می۔ اس نے ان کے ہاتھ کو بے دردی سے جھٹکا، ان کی مسکراہٹ سمٹ کی۔ اس طرح کا رویہ رکھ کر آخر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ اگر تم اس بھول میں ہو کہ میں تمہارے ایسے رویے سے دل برداشتہ ہو کے رخصتی پھر سے ملتوی کر دوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ اپنا ہاتھ جھٹکا جانا انہیں کسی صورت گوارا نہیں ہوا تھا۔ جانتی ہوں میں، بہت ڈھیٹ ہیں آپ، مگر یاد رکھیے گا یہ رخصتی نہیں ہونے دوں گی بلکہ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ مائدہ، وہ بولے نہیں گرجے تھے۔ گاڑی کے ٹائر زور سے چڑچڑائے اور وہ سڑک کے بیچوں بیچ رک گئی۔ بہت سختی سے انہوں نے اسے اپنی بازو سے دبوچا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ابھی؟ ان کی انگلیاں جیسے اس کی بازو میں دھنس کے رہ گئیں۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیچھے بجتے گاڑیوں کے ہارنوں نے انہیں پر وقت سنبھلنے اور غصہ کنٹرول کرنے پہ مجبور کر دیا۔ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگے۔ اس دفعہ گاڑی کی سپیڈ اتنی تو ضرور تھی کہ کتنی جگہوں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ وہ بہت ڈر گئی، سہم کر دروازے کے ساتھ چپک گئی۔ ان کی خطرناک حد تک سنجیدہ پتھریلے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس میں ہمت نہ تھی۔ ایک جھٹکے سے گاڑی اس کی گیٹ کے قریب رکی۔ اس کا سر بری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ اسے دن میں تارے نظر آنے لگے مگر پرواہ کسے تھی؟ پیشانی سہلاتے ہوئے وہ بھی باہر نکلنے ہی والی تھی جب انہوں نے بے دردی سے اس کا بازو دبوچا۔ اس دفعہ تو تمہاری بکواس میں نے سن لی، مگر آئندہ ایسی بیہودہ گوئی کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ ان کے سختی سے کہنے پہ وہ اندر تک لرز گئی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر برا ہو زبان کو جو ان کے سامنے پھسل گئی۔ پہرہ مزید سخت ہو گیا اور اس کے ہر منصوبے پہ پانی پھر گیا۔ رخصتی کا دن آ گیا اور وہ کچھ نہ کر سکی۔ بے بسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اس نے بابل کی دہلیز چھوڑ دی تھی۔ میں تمہیں تمہارے کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی سردار شاہویر۔ میں تمہیں جیت کا جشن کسی صورت نہیں منانے دوں گی۔ یہاں اس سجی سیج پر بٹھا کر تم جو فاتح عالم بنے پھر رہے ہو، اگر تمہاری فتح کو شکست میں نہ بدل دیا تو میرا نام بھی مائدہ اصفر نہیں۔ سجے سمرے کمرے پہ حقارت بھری نظر ڈالتے ہوئے اس نے اپنے پرس سے سلیپنگ پلز کی شیشی نکالی اور مٹھی بھر پانی سے نگل گئی۔ اس کے ہونٹوں پہ زہر خند مسکراہٹ تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا مائدہ؟ اسے اسپتال سے گھر آئے چوتھا دن تھا جب سردار شاہویر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر آپ نے مجھے چھونے یا میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں اس عمل کو دوبارہ بھی دہرا سکتی ہوں، نقاہت زدہ لہجے میں بولی۔ سردار شاہویر نے ایک گہری نظر اس کے زرد نڈھال چہرے پر ڈالی اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ اب پوچھنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ کتنی مشکل سے اس کی جان بچی تھی یہ صرف وہ ہی جانتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو انہیں لگا جیسے وہ اپنی متاع حیات ہار گئے ہیں۔ سر توڑ کوشش کی تھی ڈاکٹروں نے اسے ہوش میں لانے کے لیے، اور اگر وہ ہوش میں نہ آتی تو اس کے آگے وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ وہ ان سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ ان کی قربت پہ موت کو ترجیح دے بیٹھی۔ میں اس وقت کا انتظار کروں گا مائدہ جب تمہارے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، غیر مرئی نکتے پہ گھورتے ہوئے بربرائے۔ چھوٹی بی بی، سردار سائیں کا حکم ہے کہ آپ اپنے کپڑے پیک کر لیں۔ کیوں؟ اس نے ٹھٹک کے پوچھا۔ وہ جی شام آپ کے سردار سائیں کے ساتھ ان کے گاؤں جا رہی ہیں۔ وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ ملازمہ کی بات کو اس نے کوئی اہمیت نہ دی مگر پھر کچھ دیر بعد سردار شاہویر نے اس سے سامان کی بابت پوچھا تو وہ بولے بغیر نہ رہ سکی۔ میں گاؤں نہیں جانا چاہتی۔ کیوں؟ بس میرا دل نہیں چاہ رہا۔ پلیز مائدہ، ہر وقت کی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ مجھے ضروری کام سے گاؤں جانا پڑ رہا اور میں تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ سامان پیک کر لو، ہم 1 گھنٹے بعد نکل جائیں گے۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ نرم لہجے میں بولے اور پھر اس کا جواب سنے بغیر پلٹ جبکہ وہ اپنی جگہ پر پیش و تاب کھا کر رہ گئے۔ تقریباً شام 6 بجے کے قریب وہ روانہ ہوئے۔ خادم حسین نے اس کے ساتھ جانا چاہا مگر سردار شاہویر نے منع کر دیا۔ وہ مائدہ کے ہمراہ تنہا سفر کرنا چاہتے تھے۔ ان کی نظریں اس کے شفاف چہرے پہ بار بار پھسل رہی تھیں جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ یار، اگر تم اس طرح خاموش بیٹھی رہی تو یہ 3-4 گھنٹوں کا سفر کیسے گزرے گا؟ گاڑی میں پھیلی خاموشی سے تنگ آ کے جیسے انہوں نے اس کے سکوت کو توڑنا چاہا تو خاموش رہی۔ کچھ تو کہو۔ اچھا یہی بتا دو کہ تمہیں کیا کیا پسند ہے؟ وہ اسے بولنے پہ اکسانے لگے اور اس دفعہ اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ وہ انہیں گھورتے ہوئے بولی، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے
کہ مجھے کیا ناپسند ہے تو میں بہتر بتا سکتی۔ اچھا، وہ ہنسے۔ چلو یہی بتا دو۔ اب واضح جواب آیا۔ اس کے برجستگی سے کہنے پر ان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ وہ انہیں ناگواری سے گھورتے باہر کے نظاروں کو دیکھنے لگی۔ رات کے سناٹے اپنے پر پھیلا رہے تھے۔ اتنی سردی میں بھی ان کے اندر آگ دہکنے لگی۔ جیسے ہی گھٹن کا احساس زیادہ ہوا، اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا۔ ہوا کا سرد جھونکا جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کے جسم میں پھیلی سی دوڑ گئی۔ سردار شاہویر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سردی میں ونڈو کیوں کھول دی؟ پہلے ہی دھان پان سی ہو، سردی لگ گئی تو؟ فکر مندی سے کہتے ہوئے وہ کھڑکی بند کرنے اس کی طرف جھکے۔ ان کے کلون کی دل فریب مہک اس کی سانسوں میں بسنے لگی۔ وہ بکھلا کے رہ گئی۔ وہ پلٹنے لگی جب ان کی تھوڑی اس کے گال سے ٹچ ہوئی۔ وہ بری طرح ٹھٹکی اور پھر بے خود ہوتے ہوئے وہیں رک گئی۔ ان کی آنکھیں جیسے اس کی مرتشِ مگان کی اضطراری جنبش میں جم گئیں۔ مائدہ نے بمشکل پلکیں اٹھاتے جیسے ہی انہیں گھورنا چاہا، چند لمحوں کے لیے جیسے وہ بھی سب کچھ بھول گئی۔ بک رک گیا، دھڑکنیں بولنے لگی، وہ خود کو بھولنے لگی۔ اگر اسے کچھ یاد رہا تو سیاہ آنکھوں سے پھوٹتی روشنیاں۔ پھر جیسے ہی سامنے سے آتے ٹرک پر اس کی نظر پڑی، وہ چیخ مار کے رہ گئی۔ شاہویر سامنے دیکھیں۔ سردار شاہویر نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی توجہ سامنے مذکور کی اور پھر جتنی مشکل سے انہوں نے گاڑی کنٹرول کی، یہ صرف وہ ہی جانتے تھے۔ گاڑی کچے راستے پر اتر کے پھنس گئی۔ اوہ مائی گاڈ، وہ پریشانی سے بولے۔ مائدہ بے پناہ خوف کے زیر اثر اچھی خاصی سہم گئی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ سراسیما سی گویا ہوئی۔ ڈونٹ وری مائدہ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کی ہرنی کی مانند خوف زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے حوصلہ دیا اور خود گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ سامنے کے دونوں ٹائر پنچر ہو چکے تھے۔ اوہ، انہوں نے زوردار کک ماری اور پھر ارد گرد نظر دوڑائی۔ جگہ سنسان اور بیابان تھی۔ ایک پل کے لیے تو وہ خود بھی پریشان ہو گئے۔ گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کے 8 بج چکے۔ بائیں طرف کافی دور روشنی کی لکیر جیسے ہی ان کی نظروں کی گرفت میں آئی، انہوں نے پرسکون سانس ہوا میں خارج کیا۔ غور سے دیکھنے پر رہائش کے آثار واضح دکھائی دینے لگے۔ مائدہ نیچے اترو۔ مگر کیوں؟ وہ اپنی جگہ سے ذرا نہ ہلی۔ اوہ یار، کہیں تو جائیں گے، مگر یہاں کچھ دیر بھی ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ جھلا سے گئے۔ وہ آہستہ سے نیچے اتر آئی۔ گاڑی اچھی طرح لاک کرنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ تھام کے روشنی کے تعاقب میں چل دیے۔ اف، میں بہت تھک گئی، مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا۔ انہیں مسلسل چلتے 1 گھنٹہ ہو گیا۔ جب وہ ہانپتے ہوئے بولی، پلیز مائدہ، ہمت کرو، بس تھوڑی دور، اور وہ اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے بولے تو شاید تھکن کے باوجود سست روی سے چلنے لگی۔ ابھی تھوڑی دور ہی چلے تھے جب وہ چیخ مار کے ان سے لپٹ گئی۔ سردار شاہویر اچھے خاصے بکھلا کے رہ گئے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ پھر اس کے سسکتے وجود کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے خود سے علیحدہ کرنا چاہا۔ مائدہ نے مضبوطی سے ان کی قمیض تھام لی۔ پلیز کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا؟ وہ تفکر سے بولے تو ان کے سینے میں منہ دے دیے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے دائیں طرف اشارہ کیا جہاں سانپ تھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے نے رنگ بدلا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے انہوں نے اپنی جیب سے ریوالور نکالی اور نشانہ لگا دیا۔ سانپ کا سر اس کے وجود سے جدا ہو گیا۔ پھر یکلحظہ وہ پرسکون ہوتے اس کی طرف متوجہ ہوئے جو ان کے سینے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کتنے چھوٹے دل کی ہو تم! اور اگر جو مجھے پہلے پتا ہوتا کہ ایک سانپ دیکھنے سے تم میرے اتنے قریب آ جاؤ گی تو بہت پہلے سانپ کو دعوت دے دیتا۔ دیکھ لو، اب تم میرے قریب آئی ہو۔ اس کے کانپتے وجود کے گرد تحفظ کا حصار کھینچتے وہ چھیڑنے لگے، مگر اس کی تو جان پہ بنھی ہوئی تھی۔ تھر تھر کانپتی وہ مسلسل سانپ کے بارے میں ہی سوچی جا رہی۔ پہلے کبھی اتنے بڑے سانپ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کا ڈرنا فطرتی عمل تھا۔ اپنے خوف میں وہ سردار شاہویر کے بے انتہا قرب کو بھی بھول گئی، جن کے حواسوں پر ایک مدہوشی سی چھانے لگی۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، اس کے نرم و نازک وجود کی نرماہٹ اور گرماہٹ کو پوری شدت سے محسوس کرتے ہوئے جیسے وہ بے خود ہونے لگے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کسمسائی، طلسم ٹوٹ گیا، سحر سمٹنے لگا، مدہوشیاں تشنہائے لب رہ گئیں۔ سردار شاہویر نے بے ساختہ لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ ویسے جتنی مضبوط پناہ گاہ میں ہو، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ جذبوں نے ان کی آواز کو کافی حد تک بوجھل کر دیا۔ مائدہ نے چونک کے ان کی طرف دیکھا، پھر سیاہ آنکھوں میں انجانہ سا تاثر
ہلکورے لیتا دیکھ کے وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں ان سے دور ہوئی۔ کچھ تو تھا ان کی آنکھوں میں۔ وہ بے ساختہ اپنی چادر درست کرنے لگی۔ وہ اس کے احتیاط پہ مسکرا دیے۔ انہیں پھر شرارت سوجی۔ مائدہ تمہارے پیچھے سانپ ہیں۔ ان کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ چیخ مار کے دوبارہ ان سے لپٹ گئی۔ ان کا قہقہ بڑا جاندار تھا۔ ان کی شرارت بھانپتے وہ خفگی سے انہیں گھورنے لگی۔ سر شکر کہ ایک وقتی پڑاؤ قریب نظر آیا تو اس نے فوراً اپنے خدا کا شکر ادا کیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ہوش اڑ گئے جب قیام کے لیے انہیں ایک ہی کمرہ ملا۔ آنے والا وقت انہیں ڈرائے دے رہا تھا۔ ہائے اللہ! میں کیا کروں؟ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ کہیں میں واقعی ہی مر گئی تو؟ نہیں، مجھے ابھی نہیں مرنا۔ اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ اس نے اپنی چادر اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں سردی کی شدت سے اکڑ کے رہ گئی تھیں۔ اب کیا کروں؟ انہیں اٹھاؤں؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے کرسی پر بیگ ٹکایا۔ مائدہ وہ غنودگی میں جا رہی تھی جب ان کی پکار بیڈ پر آ جاؤ ورنہ اتنی سردی میں اکڑ جاؤ گی۔ وہ بولے، تو اکڑ جاؤں، آپ کو کیا؟ اس نے خفگی سے کہا۔ پلیز مائدہ، ضد نہیں کرتے، سردی بہت ہے۔ انہوں نے پھر سے سمجھانا چاہا۔ آپ کو کیا ہے؟ آپ کون سی میری پرواہ ہے آپ کو؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ نہ جانے کیوں وہ اتنی حساس ہو رہی تھی۔ پرواہ ہے، اسی لیے تو اتنی دیر سے تمہارا بستر پہ انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے چونک کے ان کی طرف دیکھا۔ نیند کے خمار سے سرخ ڈورے لیے آنکھوں میں سچائی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ مائدہ، ہم میں ایسا رشتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ میں نہیں مانتی اس رشتے کو۔ وہ سرے سے ہی انکاری ہوئی۔ مگر میں تو مانتا ہوں نا، اور تمہیں اتنی سردی میں بیٹھنے نہیں دوں گا۔ چلو آؤ۔ وہ بستر سے اتر کے اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ مائدہ نے مخلاتے ہوئے کرسی چھوڑ دی۔ مائدہ ان کی سنجیدہ صورت دیکھتے ہوئے ہکلا کر رہ گئی۔ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، برہمی سے کہتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے زبردستی بیڈ پہ لے آئے۔ مجھے نہیں سونا آپ کے ساتھ۔ وہ ہاتھ چھڑانے لگی۔ انہوں نے اسے زبردستی لٹانے کے بعد اس پر رضائی اڑا دی اور خود جا کے اسی کرسی پر بیٹھ گئی جس پر تھوڑی دیر پہلے وہ بیٹھی اونگ رہی تھی۔ آپ یہاں ساری رات گزاریں گے؟ وہ حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی۔ ظاہر ہے، ایسی کنڈیشن میں تو میں یہی کر سکتا ہوں، جبکہ تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے آنکھیں موند کے جبکہ وہ حیران سی کتنی دیر ان کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ جاذب نظر تھے اور مائدہ کو اس کا اندازہ اچھی طرح ہو رہا تھا۔ ان کے تیکھے بے انتہا پرکشش نقوش دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اگر یہ شخص باطنی طور پر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا جتنا ظاہری طور پر ہے تو کیا وہ اس سے محبت کر لیتی؟ اس نے خود سے پوچھا اور اندر سے جو جواب آیا وہ چونک کر رہ گئی۔